مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذکر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. سوال و جواب کا یہ پروگرام ہے جس میں سوالات کئی آئے ہوئے ہیں. ایک سوال ہے کہ جمعہ کی کون سی اذان کے بعد کاروبار بند کرنے کا حکم ہے؟ جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جس کا ترجمہ ہوا کہ جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو ذکر اللہ کی طرف یعنی اللہ کی عبادت کی طرف دوڑ جاؤ. وذر البیع، اور خرید فروخت چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، شٹر لگا دو، خرید و بکری کا سلسلہ بالکل بند کر دو اور مسجد کی طرف دوڑ پڑو، ذکر اللہ کی طرف دوڑ پڑو. تو سوال ہے کہ دو اذان ہوتی ہے جمعہ کے دن، ایک اذان تو ہوتی ہے اول اور ایک اذان ثانی جس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے. تو یہ کون سی اذان مراد ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے چونکہ اس دور میں وہ ایک ہی اذان تھی جس کے بعد خطبہ ہوتا تھا، اور یہ اذان جو پہلی اذان جس کو کہتے ہیں یہ دراصل ہے ثانی اذان. تو اس قرینے سے لگتا ہے کہ وہ اذان ثانی مراد ہے کہ جس کے بعد خطبہ پڑھتے ہیں، چونکہ اس دور میں وہی ایک اذان تھی اور یہ پہلی اذان کا اضافہ بعد میں ہوا ہے. تو اس حساب سے یہی لگتا ہے کہ اس اذان سے مراد وہ اذان ہے جس کے بعد خطبہ کے لیے امام کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد کاروبار بند کر دینا فرض ہو جاتا ہے. چونکہ ظاہر بات ہے کاروبار میں لگیں گے تو ذکر اللہ کی طرف سعی نہیں ہو پائے گی. اور آیا ہے کہ اذا یہ شرط کے لیے ہے، تو جب اذان کہی جائے فسعوا تو دوڑو. تو شرط اور جزا کا جو رشتہ ہے یہ تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ جیسے اذان کہی گئی تو ویسے ہی جزا کا تحقق ہونا چاہیے، یعنی آپ کی طرف سے سعی الی الجمعہ ہو جانا چاہیے، سعی الی ذکر اللہ ہو جانا چاہیے. تو وہی اذان مراد ہے اور کاروبار بند کر دینا اس جگہ فرض ہو جاتا ہے. ہاں، رہ گئی بات کہ آپ مسجد جا رہے ہیں اور جس کے ساتھ آپ کو کاروبار کرنا ہے وہ بھی مسجد جا رہا ہے، تو گویا کہ دونوں چل رہے ہیں، تو راستے میں آپ کاروبار کی باتیں کر سکتے ہیں. چونکہ اس کاروبار کی بات کی وجہ سے سعی الی الجمعہ میں فرق نہیں آیا، جمعہ کی طرف دوڑنے میں، ذکر اللہ کی طرف دوڑنے میں کوئی فرق نہیں آیا. آپ کی رفتار اپنی جگہ ہے، آپ جا رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں اور بیچ میں آپ گفتگو بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح اگر چلتے چلتے آپ بیع و شرع کی بات کریں، خرید و فروخت کی بات کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ منع نہیں ہے. منع وہ بیع ہے کہ جس بیع کی وجہ سے، جس خرید و فروخت کی وجہ سے سعی الی الجمعہ میں رکاوٹ آئے، یعنی آپ مسجد جا نہیں پائیں، اس کی وجہ سے آپ کو رکنا پڑ جائے، تو وہ رکنا ناجائز ہو جاتا ہے، بلکہ مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی اذان جمعہ کہی گئی تو فوراً اپنے کاروبار کو بند کرے، بیع و شرع کا سلسلہ بند کرے اور وہ چلتا بنے. اب چونکہ دونوں جا رہے ہیں تو دونوں جانے کی صورت میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، سعی الی الجمعہ بھی ہے اور پھر خرید و فروخت کی باتیں بھی ہیں، تو رکاوٹ کچھ نہیں آئی، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے مان کے چلیے کہ جہاں آپ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں بیچ میں ندی ہے، کشتی سے جانا ہے، تو آپ کشتی پہ بیٹھ گئے، اسی کشتی میں وہ آدمی ہے جس سے آپ کو خرید و فروخت کی بات کرنی ہے، جس سے آپ خرید و فروخت بات کر رہی ہے، وہ بھی اسی کشتی میں ہے، تو آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ خرید و فروخت کو، بیع کو اللہ نے منع کر دیا ہے
تو پھر یہاں پر کیسے آپ بے کر رہے ہیں یہ نہیں کہا جائے گا، چونکہ خرید و فروخت کو منع کرنا اس لیے ہے تاکہ سعی میں خلل نہ آوے، دوڑنے میں خلل نہ آوے۔ اب وہاں دوڑنے میں خلل نہیں ہے، جانے میں کوئی خلل نہیں، رکاوٹ نہیں ہے، تو بات کر سکتے ہیں خرید و فروخت کی اور آپ سودا طے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا حکم، یعنی اذان جو خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے اس کے بارے میں ہے کہ جب جمعہ کے دن اذان کہہ دی جائے فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف پلٹ جاؤ۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ پھر سوال ہے کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے؟ تو نہیں، جنت تو صرف انسانوں کے لیے ہے، جنت انسانوں کے لیے ہے، جنات جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب رہ گئی بات کہ ان کے اعمال صالحہ ہیں اگر، تو ان کے اعمال صالحہ کی بنیاد پر ان کو جنت سے الگ ایک مقام دیا جائے گا جہاں ان کو راحت ہوگی، یا پھر یہ کہ ان کا وجود ہی مٹا دیا جائے گا، لیکن جنت میں یہ نہیں جائیں گے۔ جنت صرف انسانوں کے لیے ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک کی آیت بھی دلالت کرتی ہے کہ تمہارے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ تو جنت میں جنات نہیں جائیں گے، انسان جائیں گے۔ سوال ہے جانوروں کو آپس میں لڑوانا کیسا ہے؟ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اگر جانور نے جانور کو مارا تو حدیث میں آیا کہ ایک جانور نے اگر دوسرے جانور کو سنگ بھی لگا دیا ہے تو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اگر وہ کام کرے، انسان اپنی طرف سے پیش قدمی کر کے ایک جانور کو دوسرے جانور سے لڑائے، تو گویا کہ اس کے لڑنے کا سبب انسان بنا، اور ایک جانور نے دوسرے جانور کو جو تکلیف پہنچائی ہوگی اس کا سبب بھی یہ انسان بنا۔ ایک جانور نے دوسرے جانور کو سنگ مارا تو اس کا سبب بھی انسان بنا۔ ایک جانور نے دوسرے جانور کو زخمی کر دیا اس لڑنے کے دوران تو اس کا سبب بھی انسان بنا۔ لہذا انسان کو یہ اجازت نہیں ہے اور یہ ناجائز ہے، اس سے رکنا ضروری ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں عبرت لینا چاہیے۔ جانور کو جانور سے لڑانا یہ مذہب اسلام میں جائز نہیں ہے۔ سوال ہے دوران نماز ایک سورت یا آیت سے دوسری طرف منتقل ہو جانے سے نماز کا کیا حکم ہے؟ ایک سورت پڑھ رہے تھے اور کسی وجہ سے مثلا بھول گئے، دوسری سورت میں منتقل ہو گئے، یا جو آیت پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ آیت نہیں یاد آ رہی ہے تو دوسری آیت کی طرف منتقل ہو گئے، کوئی حرجہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں ایسا، بلکہ ایسا ہی کر لینا چاہیے۔ اور بار بار ایک ہی آیت کو مکرر کرنا، بار بار اس کی تکرار کرنا جس سے مقتدی لقمہ دینے پر مجبور ہو جائیں، تو ایسا موقع نہیں آنے دینا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں بھول ہو جائے تو آپ فوراً بدل جائیے، آپ دوسری آیت کی طرف چلے جائیے، چاہے دوسری صورت کی طرف چلے جائیے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اتنی مقدار میں پڑھ لیا ہے جتنی مقدار میں پڑھنا ضروری ہے، یعنی 3 آیات کی مقدار اگر آپ نے پڑھ لیا ہے، یا ایک ہی آیت پڑھی ہے جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو سکتی ہے، تو اگر آپ اتنا پڑھ لیے ہیں تو پھر مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور نہ کریں، بلکہ آپ رکوع میں چلے جائیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ لکھا ہے کہ سوال حج یا عمرہ کے لیے غیر محرم کو محرم مقرر کر کے ان کے ساتھ جانا، غیر محرم کو محرم مقرر کر کے اپنی طرف سے غیر محرم کو محرم مقرر کر لیں گے۔ قرآن پاک نے اور شریعت نے جس کو غیر محرم بنایا ہے وہ غیر محرم ہی رہے گا، چاہے آپ حج پہ جائیں، عمرہ پہ جائیں، جہاں بھی جائیں، جس حال میں جائیں، غیر محرم ہی رہے گا۔ آپ اس کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی محرم نہیں بنا سکتے ہیں، چاہے جائے کہ پورا حج کے لیے آپ اس کو محرم بنا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير